جنرل محمد ضیاء الحق شہید کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ ان کا تعلق ایک متوسط خاندان سے تھا۔ ان کے والد صاحب علم تو تھے، صاحب منصب نہ تھے۔ اوسط درجے کے سرکاری ملازم، انہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر غیر معمولی توجہ دی اور ان میں اسلامی تہذیب کا شعور پیدا کیا۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دی گئی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ تمام بچوں نے اعلیٰ اخلاق اپنائے، تواضع اور انکسار کے اوصاف اپنی طبیعت اور اپنے مزاج میں جذب کیے اور زندگی کی جد و جہد میں مصروف ہو گئے۔ ضیاء الحق فوج میں چلے گئے اور ادارے میں جہاں انگریزی تہذیب و روایات غالب تھیں، انہوں نے اپنا اسلامی تشخص قائم رکھنے کی مسلسل جد و جہد کی۔ وہ مروجہ قوانین اور ضابطوں کی پابندی بھی کرتے اور فرض نمازوں کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت اور نماز تہجد کے لیے روزمرہ کے معمولات میں سے وقت پابندی سے نکال لیتے تھے۔ اسلام کے ساتھ وابستگی ان کی شخصیت کا ایک ناگزیر حصہ تھی اور اس سے وابستگی میں وقت گزرنے کے ساتھ پختگی پیدا ہوتی چلی گئی۔ اس امر کا خاص خیال رکھتے کہ ان کی عبادت سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ جب کیڈٹ کی حیثیت سے فوجی تربیت حاصل کر رہے تھے تو ایک ہی کمرے میں 2-3 ساتھی رہتے تھے۔ وہ رات بھر مطالعہ کرنے کے عادی تھے اور تہجد کی نماز بھی ادا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے امور اس طرح ترتیب دیے تھے کہ دوسرے ساتھیوں کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ وہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ یہ تربیت انہیں اپنے والدین سے ملی تھی جن کا تعلق ایک متوسط دیندار گھرانے سے تھا۔ فوج میں ترقی کرتے گئے۔ جب پہلی بار ایک فوجی کمپنی کی کمان ملی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ نماز با جماعت کا اہتمام کیسے کیا جائے۔ یہ آواز ان کے اندر سے ابھری تھی اور یہ ان کی شخصیت کا فطری ارتقا تھا۔ افسروں اور جوانوں کو پہلے نماز پڑھنے پر مائل کیا اور بعد میں خود امامت کرانے لگے۔ اکاڑا میں ایک بریگیڈ کمان کر رہے تھے۔ ضیاء الحق شہید نے اپنے ساتھی افسر سے کہا، ہمیں کسی ایسے عالم دین سے رابطہ کرنا چاہیے جو ہمیں ہفتے میں ایک بار قرآن و سنت کی باتیں سنایا کریں۔ ایک عالم دین سے گزارش کی گئی، وہ باخوشی راضی ہو گئے۔ بریگیڈیئر ضیاء الحق عالم دین کا استقبال خود کرتے، ان کا واعظ بغور سنتے اور اپنے ساتھیوں سے تبادلہ خیالات کرتے۔ افسروں اور جوانوں پر واعظ و تلقین کی نشست میں بیٹھنا لازم قرار نہیں تھا، البتہ اطلاع سب تک پہنچا دی جاتی تھی۔ وہ شاید کوئی بات ٹھونسنے کے قائل نہ تھے، اپنے عمل کے ذریعے تحریک پیدا کرنے ہی پر اکتفا کرتے تھے۔ ضیاء الحق کے مناصب اونچے ہوتے گئے اور اسی لحاظ سے ان کا اپنے خالق اور معبود کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ ملتان میں ان کا قیام شاید سب سے طویل تھا۔ اس عرصے میں ان کے علماء کرام سے روابط قائم ہوئے۔ انہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بڑا لطف آتا تھا۔ دینی کتابیں، رسالے اور اچھے جرائد ان کے زیر مطالعہ رہتے۔ رسالہ ترجمان القرآن کے 1941 سے خریدار چلے آ رہے تھے۔ معارف بھی ان کا پسندیدہ رسالہ تھا۔ اولیاء کرام کے حالات زندگی سے انہیں گہرا شغف تھا اور یہ بات ان کی زندگی کا ایک معمول بن گئی تھی۔ اللہ پاک شہید جنرل ضیاء الحق کے درجات بلند فرمائے، آمین۔